اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت مشکل بات ہوتی ہے ابو کے بارے میں بات کرنا، یہ چیز سوچنا کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور جتنے لوگوں نے مجھ سے تعزیت کی ان دنوں میں اور اس کے بعد بھی، تو میں نے کہا کہ دو ایسی باتیں ہیں جو اس غم کی بات میں بھی اس غم کی حالت میں بھی بہت دل کو تسکین دیتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 27ویں شب ہے، رحمت مغفرت والی رات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رحمت اور مغفرت والی رات کو ان کے لیے اس کا ذریعہ بنا دے، رحمت اور مغفرت کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالعموم لوگ ان کے بارے میں اچھی بات کر رہے ہیں، لوگ یعنی ان کو اچھے الفاظ میں، بہت سارے اچھے لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ایک کزن نے ہمارے گروپ میں وہ کیا، کہنے لگے کہ دلوں کو جوڑنے والے تھے تو آج جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کو ساتھ بٹھا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے، ان کے تعلقات تو دیوبندی حلقوں میں بھی اور علماء سے بھی بہت جگہوں پہ ان کے تعلقات رہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ ان سارے تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ان کو دین کے لیے صحیح رخ پہ استعمال بھی کریں، جوڑیں لوگوں کو۔ بہت سارے جن اداروں میں انہوں نے کام کیا وہاں سب جگہ لوگ تحریکی نہیں تھے، لیکن تحریکی سوچ اور تحریکی مزاج ان اداروں پہ غالب رہا۔ اور کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ فاران کلب اور جمیعۃ الفلاح کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر جماعت کی ڈائریکٹ چھاپ نہ ہو یا تحریک کی ڈائریکٹ چھاپ نہ ہو، وہ لوگ جو کہ سیاسی اعتبار سے اختلاف رکھتے ہیں یا کسی وجہ سے سیاسی اعتبار سے ایکٹیو نہیں ہونا چاہتے، وہ لوگ بھی صحیح رخ پر کام کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات وہ کیا کرتے تھے۔ خدمات اور اس پر تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں نے کچھ ایسی باتیں نوٹ کی ہیں جو ذاتی زندگی کی ہیں، یقیناً اس میں کچھ خدمات کا اثر ضرور آتا ہے، لیکن کچھ باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں کہ جتنا میں نے ان کو حلال اور حرام اور آمدن میں حلال اور حرام کا احتیاط کرتے دیکھا، بہت کم لوگ آپ کو اس دنیا میں نظر آئیں گے جو اس حد تک حلال اور حرام کی احتیاط کرتے ہیں۔ ہاتھ میں آتا ہوا کام، ہاتھ میں آتا ہوا کیس، وہ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات اس بنیاد پر کسی نہ کسی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کوئی کیس ایسا ہو جس میں وہ سمجھیں کہ غلط سائٹ کا ہے، کوئی کیس ایسا سمجھیں کہ صحیح سائٹ کا ہے لیکن جیتنے کی گنجائش نہیں ہے، کیس کمزور ہے۔ کوئی آئلی معاملات کا کیس ہو، طلاق کا کیس ہو، تو طلاق سے پہلے صلح کی کوشش کریں، حالانکہ ان کو پیسے تو طلاق کروانے یا خلا کروانے کے ملنے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ایسے ہیں جس میں حلال اور حرام کی احتیاط بے انتہا درجے یعنی حد درجے احتیاط وہ کرتے رہے۔ ذاتی زندگی کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ والدہ کی خدمت، یتیم ہو گئے تھے، والدہ اکیلی تھیں، انہوں نے سب بیٹیوں کو بہت محنت سے پڑھایا لکھایا، آخری وقت تک انہوں نے والدہ کی خدمت میں انتہا درجے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وہ سب سے بڑے بھی نہیں تھے، سب سے چھوٹے بھی نہیں تھے، لیکن والدہ کا گھر ان کے گھر کے ساتھ تھا، سب کے یہاں آتی جاتی تھیں، سب خدمت کرتے تھے، لیکن گھر ساتھ تھا اور کمرہ ہمیشہ ان کا الگ گھر میں رہا، اور اس طرح سے رہا کہ جیسے وہ ہمارے ہی گھر کا حصہ تھیں، جاتی سب جگہ تھیں، لیکن ایک طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ اس کی انہوں نے مکمل خدمت کی۔ اور جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھر ساس اور سسر کی بھی اسی طرح کے، یعنی یہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، جی ہماری نانی اور نانا کی اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ کسی ایک بہن بیٹی، یا کیونکہ بیٹے ملک سے باہر تھے ان کے، کسی ایک بیٹی یا کسی ایک کے ساتھ رہنا تھا، اور سب سے مناسب یہ رہا کہ ہماری نانی اور نانا جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن وہ اس طرح سے تھا کہ ان کا گھر تھا اور ابو اس کا کرایہ دیتے رہے۔ حالانکہ لوگ سمجھیں گے، دیکھیں ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، جی مجھے گھر داماد سمجھا جائے گا، یا یہ کہ مجھے کیا ضرورت ہے سسرال کے ساتھ رہنے کی، لیکن اس اعتبار سے کہ ٹھیک ہے میرے ماں باپ اب نہیں ہیں لیکن بیوی کے ماں باپ ہیں، ان بچوں کے نانا نانی ہیں، وہ اگر ساتھ رہ سکیں اور ہم ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کر سکیں تو کیا ہوگا۔ اور مجھے یاد ہے کہ نانی نے ایک بات کہی، کونے کی دکان والے نے ان سے پوچھا، آپ خالد صاحب کی والدہ ہیں؟ تو نانی نے بہت خوش ہو کے یہ بات بتائی کہ مطلب ہاں، میں نے کہا کہ ہاں وہ میرا بیٹا ہے۔ تھوڑی بہت بات آ گئی ہے، لیکن تحریکی اعتبار سے اور تعلیم کے اعتبار سے کیریئر کی قربانی دینا،
تعلیم کے دوران ایک جاب کی آفر ہوئی تھی مناسب، اور چند روز وہ گئے بھی اس میں. ان کی والدہ نے کہا، ہماری دادی نے کہا کہ تم چنے کھا لو مگر پڑھو ضرور. اور انہوں نے تعلیم کی خاطر جو ہے اس آپشن کو چھوڑ دیا، اور تنگی میں، اور اتنی تنگی میں کہ اپنے پہننے کا لباس صحیح نہیں ہوتا تھا، اس حالت میں الیکشن لڑا. اور یہ بات کہ مقرر تو وہ بہت اچھے تھے، لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ اس زمانے میں بہت کم لوگوں میں، اور آج بھی ہمارے دینی مزاج کے لوگوں میں بہت کم ہوتی ہے، کہ وہ انگریزی کے بھی اتنے ہی اچھے مقرر تھے. یہ ایک بہت اہم بات تھی جو کہ ان کو اس میں یعنی مدد کر سکی اس معاملے میں، کیونکہ وہ ایسا فرد سامنے لانا جمعیت کے لیے، تحریکی حلقوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جس کو دوسرے لوگ بھی سن کے مروب ہو سکیں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ایسا ہو جو سامنے والوں پر اثر ڈال سکے. اس کے بعد ذکر آیا ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی تو ماسٹرز کیا، اس کے ساتھ انہوں نے LLB کیا، مگر انہوں نے وکالت کو ذریعہ آمدن نہیں بنایا، اور بہت عرصے تک نہیں بنایا. بھائی نے یہ بات کہی کہ انہوں نے صحافت پہلے اختیار کی. وہ صحافت کے وقت بھی انہیں جاب کی اچھی آفرز ہو رہی تھیں، لیکن انہوں نے جسارت کے پہلے چیف رپورٹر بننے کا جو اعزاز حاصل کیا، اس لیے کہ وہ اس مقصدی اعتبار سے اس جاب کو اپنے لیے، اپنے مقصد وجود کے اعتبار سے بہت اہم سمجھتے تھے، اور تحریکی کام کے لیے اس اخبار کو انتہائی اہم سمجھتے تھے. آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جسارت کا دفتر بھی اب اسی بلڈنگ میں آ گیا ہوا ہے، لیکن وہ جسارت اخبار کے پہلے چیف رپورٹر تھے. اس کے بعد جسارت کے ساتھ کچھ پرابلمز تھیں تو انہوں نے علیحدگی اختیار کی. اس کے بعد وہ تعلیم کے معاملے میں گئے. تعلیم میں داؤد کالج میں، داؤد انجینئرنگ کالج میں وہ انگریزی پڑھاتے تھے. کچھ عرصہ انہوں نے وہ کی، لیکن اس کے بعد عوامی حکومت آئی، اور عوامی حکومت دینی مزاج کے لوگوں کے خلاف تھی تو انہیں OSD بنا دیا گیا. تو یہ ان کی کیریئر کی دوسری قربانی ہوئی اس تحریک کی خاطر. اور اس کے بعد انہوں نے وکالت کا راستہ جو اختیار کیا اس میں بہرحال بہت تنگی کے ساتھ گزرے. ایک لطیفہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا ایماندار وکیل، تو لوگ ہنسنے لگے کہ ایک قبر میں 2 آدمی کیسے دفن ہو سکتے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے، میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ اگر ایماندار وکیل ہوتا ہے تو ان جیسا ہوتا ہے. یقیناً وہ دنیا میں اکیلے نہیں ہوں گے، لیکن بے شمار اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے علم میں ہیں جس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایماندار وکیل تھے. وہ تقسیم تو اپنی جگہ ہے کہ اپنے وقت کو وہ بہت بڑی حد تک دینی کاموں میں، دینی اداروں میں، سماجی اداروں میں لگاتے رہے. جو ٹائم وہ اپنے کیریئر پہ لگاتے وہ الگ ہوتا، لیکن صرف اس ٹائم کی بات نہیں ہے کیریئر پہ لگانے کی، بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس وکالت کے شعبے کو کیسے اختیار کیا، اور اس وکالت کے شعبے میں کتنی دفعہ انہوں نے تحریکی کام کیے، کتنے ایسے جمعیت کے کیسز انہوں نے کیے. کرمنل میں وہ نہیں جاتے تھے، لیکن کرمنل سے ہٹ کے طلبہ کے ایڈمیشن کے کیسز ہوں، جمعیت والوں کو نکالے جانے کے کیسز ہوں، کون سا معاملہ جمعیت کا ایسا نہیں ہے جو کہ انہوں نے فری نہ کیا ہو، یا یہ کہ بہت کم پیسوں پہ نہ کیا ہو. اور جماعت کے جتنے الیکشن کیسز انہوں نے اس زمانے میں لڑے، میرا خیال ہے کہ کسی اور نے جماعت کے الیکشن کیسز اتنے نہیں لڑے ہوں گے، اور جیتے بھی نہیں ہوں گے کسی اور نے. اسی طریقے سے آئینی معاملات پہ ان کی مہارت کی بات آئی تو جو بھی چیزیں آئینی اعتبار سے ہوتی تھیں اس میں پیچھے بیک گراؤنڈ ورک میں ہمیشہ ان کا کچھ نہ کچھ کام ہوا کرتا تھا. یہی نہیں بلکہ وہ وکالت کے اس کام کو بھی ایک خدمت سمجھ کے کیا کرتے تھے کہ اگر اس کو صحیح رخ سے کیا جائے تو یہ خدمت ہی ہوتی ہے. اگر میں صحیح فرد کے لیے کیس لڑ رہا ہوں تو یہ خدمت ہی ہے. اور انہوں نے واقعی میں اس کام کو خدمت بنا کے دکھایا. میں ایک بہت بڑے وکیل کی یادداشتیں پڑھ رہا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ ایک دفعہ ایک سائڈ سے کیس جیتا، دوسری دفعہ دوسری سائڈ سے اسی کیس کو جیتا. آپ سوچئے کہ یہ وکالت کا پروفیشنلزم ہے. اور اس وکالت کے اس میں رہتے ہوئے ایک موٹر سائیکل پرانی 50 سوزوکی 50، آپ نے نصر اللہ بھائی آپ نے تو بہت دیکھی ہوگی سوزوکی 50، یہاں کھڑی بھی کر جاتے تھے. کبھی بارش زیادہ ہوتی تھی تو یہاں کھڑی کر کے ٹیکسی میں چلے جایا کرتے تھے. اور میں نے ان کو دیکھا کہ کروڑ پتی سیٹھوں کا ہاتھ یوں پکڑ کے بات کر رہے ہوتے تھے. 50 موٹر سائیکل چلانے والے آدمی میں یہ ہمت، یہ غیرت کہاں سے آ سکتی ہے؟ سوچئے کبھی اس بات کو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو بہت یعنی یا تو لیڈروں سے بھی اور کروڑ پتی لوگوں سے بھی میں نے ان کو ایسے بات کرتے دیکھا کہ وہ ہاتھ یوں پکڑ کے روک کے ان کو بات کر رہے تھے. اور یہ اس لیے کہ ان کے اس 50 ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس میں ان کو رزق حرام کی کوئی یعنی لقمہ حرام کی کوئی آمیزش نہیں تھی ان چیزوں میں.
تو ان کے اندر اس چیز کا وہ نہیں تھا۔ دینی غیرت کے اعتبار سے دو مختصراً باتیں میں کہوں گا، بہت ہی ایسی چیزیں ہیں کہ اب وہ ہل جاتے ہیں ہم لوگ کی ایسی چیزیں۔ ہمارے محلے میں ایک کنسرٹ ہو رہا تھا، والد صاحب اکیلے گھنٹوں ان لوگوں سے بحث کرتے رہے کہ میں کھلے عام یہ، حالانکہ آج کے کنسرٹ کے مقابلے میں 1980s یا ارلی 90s کا وہ کنسرٹ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے کہ اس میں کیا ہوگا، کچھ لڑکے آ کے ہلا گلا کر رہے ہوں گے۔ آج جو کنسرٹ ہوتے ہیں اور ہماری دینی غیرت جو ہے وہ کہیں سو رہی ہوتی ہے۔ اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنگامہ کیا جائے، لیکن انہوں نے کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا، کچھ نہیں اٹھایا، وہ گئے اور انہوں نے بات کرنی شروع کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس محلے میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ ہم لوگ آج موسیقی کو اتنے آرام سے برداشت کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ جماعت کے کسی جماعت بلوچستان کا کوئی کیس تھا اور وہ مجھے ساتھ لے کے گئے ہب پہ، غالباً مولانا عبدالحمید مینگل صاحب اس وقت امیر جماعت بلوچستان تھے، ان سے ملاقات تھی۔ تو واپسی میں ہم بس پہ بیٹھے تو اس بس میں میوزک چل رہا تھا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی، اب ہمیں پراپر سیٹ بھی نہیں کیونکہ ہم آگے سے چڑھے، کوئٹہ سے آتی ہوئی بس تھی، تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی ہمیں بالکل آگے جگہ ملی، پراپر سیٹ بھی نہیں تھی، وہ جو انجن کے اوپر سیٹ بنا دیتے ہیں گرم ہو جاتی ہے وہ تھی۔ انہوں نے اس سے کہا بھائی یہ میوزک نہ لگاؤ، اس نے نہیں مانا، تھوڑی دیر بات کی وہ کی، پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر دیکھا آگے جا کے ایک مزار آ رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہاں مزار ہے، دعا کرنے تو میوزک بند کر دو۔ اس نے وہ مزار کے احترام میں اور اس میں ان کی باتوں سے ہو کے میوزک بند کر دیا، خاصی دیر دعا کرتے رہے۔ آپ سوچئے کہ ہم لوگ بعض معاملات میں یعنی کتنی برائیوں کو، کتنی چیزوں کو ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں کبھی اپنے اوپر سوچتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں، اور یہ وہ نسل ہے جو اخلاق کے اور کردار کے اعتبار سے مولانا مودودی اور ان کے لٹریچر نے تیار کی، وہ نہ لٹریچر ہے، نہ وہ چیز ہے اس درجے کی نظر نہیں آتی۔ اگلی نسلوں میں آ کے چیزیں گرتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس چیز سے جڑ سکیں، دوبارہ اس درجے پہ جڑ سکیں، اس تحریک کو اسی طرح لے کے چڑھ سکیں۔ ایک چھوٹی مختصر باتیں اس میں بات کروں گا۔ ایک بہت اہم بات جو کہ بہت سارے لوگوں کے علم میں شاید نہ ہو، لیکن وہ قرآن کی تقسیم کے بے تحاشا، قرآن کی تقسیم ترجمے کے ساتھ، سادہ نہیں، ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ، انگریزی ترجمے کے ساتھ۔ بعد میں زیادہ ان کی توجہ ہوتی تھی انگریزی ترجمے کے ساتھ، جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کو، ججز کو پہنچایا جا سکے۔ اب میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ 2006 میں حج پہ گئے اور انہوں نے وہاں جا کر وہاں کے حرم کی جو قرآن کی تقسیم کا ادارہ ہے، وہاں جا کے میٹنگز کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے چند ہزار کاپیاں قرآن کریم کی ترجمے کے ساتھ حاصل ہو سکیں، جو کہ پاکستان میں سارے ججز، پارلیمنٹیرینز وغیرہ کو پہنچائی جا سکیں۔ اور وہاں جا کر انہوں نے ایسے، ابھی ذکر آیا کہ جو فورن طلبہ آیا کرتے تھے، انہوں نے ان کچھ سعودی طلبہ کو ڈھونڈ نکالا، ان سے جا کر وہاں ملے، اور اس موقع پر ان کو استاد محمد قطب سے بھی ان کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ کوئی تقریب تھی اسی طرح کی جہاں کچھ لوگ جمع تھے، تو وہ مکہ سے جدہ گئے اس مقصد کے لیے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ حج پہ گئے ہیں، مگر یہ وسیع تر مقاصد ذہن سے ہل نہیں رہے ہیں کہ کون سے ایسے مقاصد ہیں جو میں یہاں آیا ہوں تو مجھے ساتھ ساتھ حاصل کرنے ہیں اس وسیع تر مقصد کے لیے جس کے لیے حج ہمیں تیار کر رہا ہے۔ باقی چھوٹی چھوٹی باتیں تو بہت ساری ہیں۔ ایک آخری بات میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ آداب اور اخلاق کا ایک ایسا جو جسے کہتے ہیں تہذیبی معیار ہے نا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے کبھی کوئی چھوٹا، بالکل چھوٹا بچہ بھی کبھی اوپر بیٹھ جائے اور بزرگ نیچے بیٹھے ہوں تو ہمیں نیچے بلاتے ہیں کہ کسی کے نیچے ہوتے ہوئے تم اوپر کیسے بیٹھ گئے۔ کسی کی طرف پاؤں سیدھے ہو جائیں تو سمجھاتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے زندگی میں ان کے ہاتھوں 2 دفعہ پٹائی ہوئی، بہت اچھی طریقے سے پٹائی صرف 2 دفعہ ہوئی۔ اس کے علاوہ کبھی انہوں نے کوئی سختی سے ڈانٹ دیا یا کوئی ایک آدھ تھپڑ لگا دیا کسی چیز پہ، لیکن 2 دفعہ ہوئی۔ ایک دفعہ ہوئی کہ ان کے اور امی کے کہنے کے باوجود بہت عرصے تک پڑھائی کے معاملے میں سستی تھی تو اس پر ہوئی، لیکن جو اس سے پہلے جب میں بہت چھوٹا تھا اور بہت سخت پٹائی ہوئی، وہ اس بات پہ ہوئی کہ میں کوئی کہتا تھا کہ جی، کوئی بلاتا تھا تو میں کہتا تھا ہاں ہوں، وہ کہتے تھے تمیز سے جی بولو۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 6 بار انہوں نے مجھے ہلکے پھلکے سمجھایا ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے مجھے بہت، حالانکہ میں چھوٹا ہوں گا، 6-8 سال کا ہوں گا، میکسیمم 10 سال کا ہوں گا،
اور انہوں نے میری اچھی خاصی پٹائی لگائی اس بات پر کہ یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی کہ کوئی بڑا بلائے اور تم بولو ہاں کیا کہہ رہے ہیں. جی سے بات ہونی چاہیے. کوئی کھانا کھا رہا ہے اور دوسرے افراد کھانے سے اٹھنے لگیں تو روک دیتے ہیں کہ یہ شخص جو آخر تک کھا رہا ہے, چاہے وہ بعد میں آیا ہو یا کسی اور وجہ سے وہ سلو کھا رہا ہے, یہ کھانے کا اور اس شخص کا احترام ہے کہ اس کو کھانے دیا جائے. آپ بیٹھے رہیں, آپ ہلکا پھلکا کچھ چکتے رہیں, ورنہ آرام سے بیٹھے رہیں, بات کرتے رہیں. لیکن اگر آپ ہاتھ روک کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے یا آپ اگر اٹھ کے چلے گئے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ کھانے کا احترام کر رہے ہیں نہ اس شخص کا احترام کر رہے ہیں جو کہ کھانا دیر تک کھا رہا ہے, چاہے وہ اس وجہ سے کہ وہ دیر سے آیا ہو. یہ چھوٹی چھوٹی تہذیبی باتیں ہیں, لیکن ان چیزوں پر ان کا بہت سخت عمل تھا اپنی ذات کی حد تک بھی, اور وہ کروایا بھی کرتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں سے ختم ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں اس قسم کی بے شمار ایسی چیزیں, یہ تو میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھ دیں, لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی اب احترام ہمارے ہاں ہماری معاشرت سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصراً میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے پیش کروں. ایسی بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال آپ سب حضرات کا بہت شکریہ, جمیعۃ الفلاح کے منتظمین کا اور آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے پتہ ہے آپ سب کا ان سے تعلق رہا ہے, لیکن بہت آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے, والدہ کی طرف سے, اپنے اہل خاندان کی طرف سے, کہ آپ لوگوں نے ان کو یاد رکھنے کا, ان کے لیے دعا کرنے کا یہ موقع فراہم کیا.